دوسرا مطلب جو حضرت یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کی چکی گردش میں رہے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ دنوں تک تو اسلام کا نظام ٹھیک ٹھاک چلے گا، کچھ سالوں تک، اس کے بعد اس کے اندر کچھ کمیاں آ جائے گی، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، تو اس کمی کے باوجود اسلام کی چکی تو چلتی رہے گی، ان کمیوں کے باوجود بھی اسلام کی چکی کا چلنا بند نہیں ہوگا، اور لیکن آپس میں چکی چلنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جب چکی چلتی ہے نا تو وہ چیزوں کو پیس دیا کرتی ہے، چکی پیس دیتی ہے نا، تو اسلام کی چکی چلنے کا مطلب یہاں پر یہ حضرت نے لیا، دوسرا مطلب کہ اسلامی نظام رہے گا، چاہے خلافت کی شکل میں نہ ہو، بادشاہت کی شکل میں ہو، یہ نظام رہے گا، لیکن اس میں کیا ہے نا، آپس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، ذرا سے یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس موقع پر جب اسلام کی چکی چل رہی ہو اور حالات اس طرح کے بن گئے ہوں، تو اس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ عام لوگوں کو فرمایا دورو مال کتاب، عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ پر عمل کریں اور اسی پر اپنی زندگی گزاریں۔ فدوروا مع الکتاب حیث دارا، کتاب اللہ کے ساتھ وہ گھومیں، وہ رہیں، کتاب اللہ جس طرح گھوم رہی ہو، یعنی کتاب کا جو حکم ہو، شریعت کا جو حکم ہو، اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا بادشاہوں کا طرز اور قرآن کے احکامات و فرامین دونوں الگ الگ ہو جائیں گے؟ جو تشریح ہم نے کی ہے اس سے تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جی ہاں دونوں الگ ہو جائیں گے، اس لیے آگے آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، دیکھیں اسی سے ملا ہوا ہے، الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، سن لو اللہ کی کتاب اور بادشاہ وقت یہ دونوں جدا جدا ہو جائیں گے، یہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ کہہ کر اپنے بادشاہ کی ہر غلطی میں ہاں ملا دینا ہے کہ یہ بادشاہ وقت ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے بولیں، ان کے خلاف کیسے کریں؟ نہیں ہے، ایسے موقع پر فلا تفارق الکتاب، تم کتاب اللہ سے الگ نہ ہونا، تمہیں کتاب اللہ کو ہی تھامنا ہے۔ ہاں، اپنے بادشاہوں کے فسق و فجور کی وجہ سے، ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے تمہیں بغاوت پہ نہیں آنا ہے، بس تمہیں بغاوت نہیں کرنی ہے، لیکن اپنے دین کے معاملے میں تمہیں ان بادشاہوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنانا ہے، نمونہ تو بس اللہ کی کتاب ہی ہوگی، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوگا؟ آخر جن بادشاہوں کی بات چل رہی ہے وہ تو مسلمان ہوں گے نا، یا مسلمانوں کی بات چل رہی ہے، کافروں کی نہیں؟ تو مسلمان ہونے کے باوجود وہ کتاب اللہ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے کہ اللہ کی کتاب اس کے حکموں کو وہ نافذ نہیں کریں گے، لاگو نہیں کریں گے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوگا، وہ لاگو نہیں کرنا چاہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو اگر حاکم بنائیں گے تو اللہ کی کتاب تو صرف ایک بات کہتی ہے، ان الحکم الا للہ، حکومت تو وہی بس اللہ کی چلتی ہے۔ اب جب اللہ کی حکومت آئے گی تو اپنی منمانی ختم، اور اپنی منمانی ختم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بیت المال میں جو سرکاری فنڈ جمع ہے اس کو غلط استعمال نہیں کر سکتے، جو سرکاری زمینیں ہیں، حکومت اسلامی کی زمینیں ہیں، اس میں غلط تصرف نہیں کر سکتے۔ غرض یہ کہ جو مال و دولت حاصل ہوں گے جزیہ کی شکل میں، خراج کی شکل میں، دیگر شکلوں میں، غنیمت اور مال فے کی شکل میں، جو سرکاری چیزیں کہلاتی ہیں، ان چیزوں میں تصرف کرنے کے لیے وہ قرآن کے قوانین کے، اللہ کے فرامین کے محتاج ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو حکومت کے ذریعے عیش کرنا چاہتا ہو، جو حکومت کے ذریعے مال و دولت سمیٹنا چاہتا ہو، جائیداد اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہو، وہ کس طرح بھلا قرآن کی حکمرانی کو تسلیم کرے گا؟ بس یہیں سے راہیں الگ الگ ہو جائے گی، قرآن کو پس پش ڈال دیا جائے گا اور اپنی منمانی کی جائے گی اور اپنے طرز پہ حکومت کو چلایا جائے گا۔ اور آج ہم اپنے اس جمہوری نظام کے اندر بھی اپنے مسلم حکمرانوں کو جو چھوٹی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ کس طریقے سے یہ حکومتیں چلاتے ہیں، اور ان کو خدمت خلق کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں لوگوں میں کام کرنے کے لیے، ان پیسوں کے اندر یہ کس طرح خیانت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے، الا انہ سیکون علیکم امراء، سن لو تم پر کچھ ایسے حاکم مسلط ہوں گے، یقضون لانفسہم ما لا یقضون، جو اپنے لیے وہ فیصلے کریں گے، اپنے لیے ان چیزوں کو منتخب کریں گے جو دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ عزت، مرتبے، اپنے رشتہ داروں کے لیے حکومت کی چھوٹی چھوٹی کرسیاں، عہدے، اور سب سے بڑھ کر مال و دولت اور جائیداد کو ہڑپنا، سمیٹ لینا اور اپنے نام کر لینا۔ یہ سارے فیصلے وہ اپنے لیے کریں گے، دوسروں کے لیے نہیں۔ یقیناً یہ بات حرف بحرف صادق آئی، اور دنیا نے دیکھا کہ خلفائے بنو امیہ نے سرکاری جائیدادوں کو اپنے نام کر لیا تھا۔ اس لیے جب انہی میں سے خلیفہ عادل اٹھے سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو بادشاہ بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ سرکاری خزانے، وہ سرکاری جائیدادیں جو ان خلفاء نے اپنے نام کر لیے تھے، سب کو واپس کر کے اس کو سرکاری خزانے میں تبدیل کر دیا۔ یہ بات ان لوگوں کو بہت خلی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دلوانے میں انہی کا ہاتھ ہے، خود ان کے ہی خاندان کے لوگوں نے زہر دلوایا ہے۔ یہ بات ان کو ہضم نہ ہو سکی، یہ کیا کر دیا اس نے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا عدل و انصاف، ان کی یہ قربانی قیامت تک کے لیے نمونہ بن گئی ہے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز مذہب اسلام میں سب سے پہلے مجدد ہیں۔ یہی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کروایا۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خطوط لکھے اور ان کو آمادہ کیا کہ حضرات علماء دنیا سے چلے جا رہے ہیں، صحابہ و تابعین دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کل چل کر حدیثیں کہاں سے ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، لہذا جلدی کی جائے اور احادیث جو بکھرے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں ہیں، جو کتابوں کی شکل میں ہیں، ان کو باضابطہ کتاب کی شکل میں ترتیب دی جائے۔ تو ان کے فرمان کے اوپر، ان کے حکم کے اوپر پھر اس وقت یہ دو بڑے محدث جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ لوگ اس کام کے لیے تیار ہوئے اور حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ پھر بعد میں دیگر محدثین پیدا ہوئے، اور آج آپ کے سامنے بخاری، مسلم اور حدیث کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب یہ مسلمانوں کے بادشاہ بنے تو اپنی اہلیہ سے کہا، فاطمہ، لوگ بادشاہت کے ذریعے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، میں اسی بادشاہت کو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بناؤں گا۔ اور جو کچھ کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ جس وقت یہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بنے تھے، اس وقت تک ان کی زندگی ٹھاٹ باٹ والی تھی۔ جب مدینے میں یہ گورنر تھے تو ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے خلافت و بادشاہت عطا فرمائی تو ایک دم سے ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی۔